السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، میں اور آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نسل در نسل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے مقروض ہیں۔ میرے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کا در بھی دکھایا اور جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر اس بات کو بیان کیا جا سکتا ہے، دنیا بھر کی ساری مائیں مل جائیں، سارے باپ مل جائیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ نہیں کر رہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ آج کی میری ماں بھی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتاتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنے امتی کی فکر فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بیت الخلاء میں جانا تو پہلے دعا پڑھنا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر اس کے بعد بایاں پاؤں داخل کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے جب کپڑا اتارتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد پردے حائل کر دیتے ہیں تاکہ اس کے جنات اور شیاطین اس کے قریب بھی نہ آ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنے امتی کو جنات اور شیاطین سے بچا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رات کو سونا تو اپنے برتنوں کو ڈھانک دینا یا ان کے الٹا کر دینا۔ فرمایا اگر برتنوں کو ڈھانکو گے نہیں یا الٹا نہ کرو گے اور ان برتنوں کو دھوئے بغیر ہی استعمال کر لو گے تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بستر پر آنا تو اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا، کہیں یہ نہ ہو کہ بستر کو تم جھاڑو نہ اور اس پہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تمہیں ڈس نہ لے، تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنے امتی کی فکر فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چھت پر تم سوتے ہو اگر اس کی منڈیل نہیں ہے تو وہاں نہ سونا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم رات کو نیند کی حالت میں ہی چل پڑو اور تم کہیں گر نہ جاؤ، تمہارا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کا کھانا کھایا اور اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا، فرمایا اگر کوئی اس کا نقصان ہو گیا تو ہمارے ذمہ نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اپنے امتی کی فکر فرما رہے ہیں۔ ہمارے استاد تھے، آپ بھی جانتے ہیں، حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہائی اسکول نمبر 1 میں ٹیچر تھے، وہ بتاتے ہیں بڑی پرانی بات ہے، بہت سال پہلے ہم ایک خطابت کا کورس کرنے کے لیے گئے تو وہاں ہمیں پڑھانے کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، ہم اسد تھے، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب اشارے بھی ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے، وہ ہمیں پڑھانے کے لیے آئے اور ہمیں اپنی انگلی ایسے دکھانے لگے کہ میری انگلی کی طرف دیکھو۔ جب ہم نے دیکھا تو اس پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، پھر فرمانے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ رات میں نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، رات کا میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو نہ دھویا، میری اس انگلی پر گھی کی چکناہٹ لگی تھی اور میں نے اس کو دھویا نہ، رات کو میرے گھر سے ایک چوہیا نکلی، اس نے اس گھی کی خوشبو کو سونگا اور میری اس انگلی کو کاٹ لیا۔ کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل،
کرتا رہا میں محسن انسانیت کی نقل، احسان اپنے آپ پہ کرتا چلا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی پینا تو اس کو دیکھ کر پینا۔ پانی پینے کی پہلی سنت کیا ہے؟ پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے۔ ہم بچپن میں ایک واقعہ سنتے تھے، ڈائجسٹ کے اندر چھپا کہ ایک آدمی کا پیٹ بڑا ہونا شروع ہو گیا۔ جب اس کو معالجوں کے پاس لے کے گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کے پیٹ میں تو سانپ ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، سانپ نکالا گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ یہ سانپ پیٹ میں کیسے گیا؟ اس نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے پانی پیا اور پانی پیتے ہوئے پانی کی طرف نہ دیکھا، چھوٹا سا سانپ کا بچہ تھا، وہ پانی کے اندر تھا اور میرے حلق کے اندر اتر گیا۔ ہندوستان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک علاقے کے اندر ہندوؤں کی آبادی تھی، مسلمانوں کے گھر بھی تھے۔ وہاں ایک تبلیغی جماعت آئی اور ایک چھوٹا بچہ جو مسلمان بچے کا دوست تھا وہ بھی مسجد کے اندر آ گیا۔ تو جو بزرگ بیان فرما رہے تھے مسجد کے اندر، پانی پینے کے طریقے بتا رہے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پانی پیتے تھے، تو انہوں نے بیان کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے تو دیکھ کر پیتے تھے۔ اب اس ہندو بچے نے بھی سنا۔ رات کو جب اس کو پیاس لگی تو اس نے اپنی امی سے کہا کہ امی پانی لا کے دو۔ والدہ اس کی اٹھی اور اس نے پانی لا کر اس کے ہاتھ میں برتن پکڑا دیا۔ اب یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اور کہنے لگا کہ امی آپ ایسا کرو کہ لائٹ جلا کے آؤ پھر میں پانی پیوں گا۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا میں نے آپ کے ہاتھ میں جب برتن پکڑا دیا ہے تو لائٹ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچہ کہنے لگے امی جب تک آپ لائٹ نہیں جلاؤ گی میں پانی نہیں پیوں گا۔ چنانچہ ماں گئی اور لائٹ جلا کے جب اس بچے کے قریب آئی اور اس بچے نے برتن کے اندر دیکھا تو ایک بڑا بچھو تھا، اور ماں کو کہا کہ امی دیکھو اس کے اندر کتنا بڑا بچھو ہے۔ ماں نے جب دیکھا تو کہنے لگی کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ آپ نے یہ پانی پینے کا طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسجد کے اندر اس طرح تبلیغی جماعت آئی تھی تو میں وہاں گیا تھا، تو وہ مسلمانوں کے جو بزرگ تھے امیر صاحب جو بیان فرما رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیا کرتے تھے، تو وہاں سے میں نے سیکھ کے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو دیکھ کر پیتے تھے۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا جس نبی کے ایک طریقے کو اختیار کرنے سے ہم اتنے بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں، اگر پورے دین کو اپنا لیں گے تو پھر کتنے نقصانات سے بچیں گے، صبح سب جا کر مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے فکر فرما رہے ہیں کہ جب پانی پینا تو اس کو دیکھ کر پینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس برتن میں تم پانی پیتے ہو اگر وہاں سے وہ ٹوٹا ہوا ہے تو وہاں لب لگا کر پانی نہ پینا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے ہونٹ زخمی نہ ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات بتائی جو آج کی میری ماں بھی نہیں بتاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاقو چھری کسی کو پکڑاتے ہو تو اس کا کاٹنے والا حصہ اپنی طرف کرنا اور دستی والا اپنے مسلمان بھائی کی طرف کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تم اس کو ایسے پکڑاؤ اور کہیں اس کو ناگواری پیش نہ آ جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا کتنا خیال فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں اگر یہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں تو ان کی سلائی پہنے نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں سوئی نہ چبھ جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی عادت مبارکہ تھی آپ روزانہ کپڑے تبدیل رات کو فرماتے تھے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے تبدیل نہ فرماتے۔ اس پہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ کسی میرے امتی کے پاس اگر ایک ہی جوڑا ہو تو وہ میری سنت سے محروم نہ رہ جائے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنانا میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ آج کا نوجوان بڑے فخر سے کہتا ہے کہ محبت اظہار مانگتی ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ اظہار کرتا ہے۔ کسی کو کسی لیڈر سے محبت ہے، ویسے جوتے پہنے گا، ویسے کپڑے پہنے گا۔ ایک نوجوان کو میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کلائی میں کڑا سا ایک پہنا ہوا ہے کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ فلاں اداکار میری آئیڈیل ہے، شخصیت ہے، تو اس لیے میں نے اس کو فالو کرتا ہوں تو میں نے بھی ایسے ہی پہن لیا۔ میرے بھائی دوستو، میری اور آپ کی آئیڈیل شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوں گے اور میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔
میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ دو عمل ہیں جو ہر حال کے اندر قبول شدہ ہیں، کبھی بھی اللہ کے ہاں رد نہیں جاتے۔ ویسے ایک عرب مصنف نے یہ بات لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، زندگی میں حیات مبارکہ پہ میں اگر کسی نے تھوڑا سا بھی آپ کے ساتھ احسان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر بدلہ عطا فرمایا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی درود شریف کا تحفہ بھیجتا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں اس امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد میں اور آپ اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں گے، کیونکہ محبت اظہار مانگتی ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اس کا اظہار کیا کرتا ہے۔ ایک چیز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایسے بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سال ہر سال اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ میری چال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہو جائے، پوری مشق کرتے رہے، اس طرح چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سال ہر سال اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ میری چال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی طرح ہو جائے، میری چال اس طرح بن جائے جس کے دل میں محبت ہوتی ہے پھر پورا اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے جاں پھر جانے جانا پھر جانے جانا ہو گئے، آہستہ آہستہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں، ساری زندگی اس بات کی کوشش کریں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں اور ہر کام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کریں۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عظیم ہستی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کسی کام کو کرو گے تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل کے اندر آ جائے گی۔ تو ہم اس کا اتنا اہتمام کریں ہر کام میں۔ ابھی گھر جائیں گے تو گھر کیسے جانا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا وقت ہوتا گھر تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا دروازہ آہستہ کھٹکھٹاتے اور آہستہ آواز سے سلام فرماتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت اگر تشریف لے جاتے تو اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہمیشہ مسکراتے چہرے سے ہی داخل ہوتے، ہمیشہ۔ آپ سب پر باہر کی زندگی میں ایک گہری سوچ چھائی ہوتی تھی، لیکن جو ہی آپ سب گھر میں داخل ہوتے تو آپ ہمیشہ مسکراتے چہرے سے ہی گھر میں داخل ہوتے اور مسکراتے چہرے سے ہی گھر والوں کو سلام کرتے۔ ہماری معاملہ بھی کچھ ہمارا الٹ ہے، باہر تو ہم بڑے ہوتے ہیں، بڑے نرم ہوتے ہیں، گرم پیو گے ٹھنڈا پیو گے، گھر میں داخل ہوتے ہی ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے محبوب ہمیشہ گھر میں جب داخل ہوتے تو آپ ہمیشہ مسکراتے چہرے سے داخل ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب خاوند گھر میں داخل ہوتا ہے مسکراتے چہرے سے اپنی بیوی کو سلام کرتا ہے، بیوی خاوند کے سلام کا جواب مسکراتے چہرے سے دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اے اللہ تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ ابھی آئے ہیں آپ گھر میں جا رہے ہوں گے تو باپ بھی ہوگا اور بیٹا بھی ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک باپ کے آگے نہ کبھی چلنا، اور فرمایا باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والد جب تک نہ بیٹھے اس وقت تک نہ بیٹھنا، اور والد کا کبھی نام لے کر نہ پکارنا۔ تو ہم بھی اس بات کا اہتمام کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اگر کوئی چیز لاتے ہو تو کھانے کی چیز ہے جو کہ جیسے گھر میں بچوں کے لیے لاتے ہیں تو پہلے بیٹی کو دینا، بیٹے کو بعد میں دینا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایک بچے کا بوسہ لیتے ہو تو سب کا لینا، ایک کا نہ لینا، کہیں یہ بچے اولاد کے اندر نا انصافی نہ کرنا۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں کہ جب اس دنیا سے جائیں فرشتے ہمارے اعضاء کو ٹٹولیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پائیں، اور جب اللہ رب العزت کے حضور میری اور آپ کی حاضری ہو تو ہم بڑے مان سے کہہ سکیں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں،
حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہر بات میں ہم سوچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی ہدیہ تحفہ دیتا ہے، اگر وہ معمولی سا بھی ہے تو اس کو لے لیا کرو، دینے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آج ہم بڑے بڑے ہدیے لینے کے عادی ہیں نا، میں نے کئی جگہ دیکھا ایسے ہم ٹھکراتے ہیں، پیر صاحب بھی ایسے ٹھکرا رہے ہیں، خطیب صاحب بھی ٹھکرا رہے ہیں، اور جناب کہ یہ چھوٹا سا ہدیہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تمہیں ایک پھول بھی دے تو اس کا پھول لے لیا کرو، دینے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لوگ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں وقت نفرتوں کے لیے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ جا رہے تھے، پہلے لوگوں کے اندر تکلفات نہیں تھے، یہ تکلفات عجم سے آئے ہیں، عرب سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ سیرت کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، زمانہ جاہلیت کی جو نشانیاں تھیں ان میں ایک نشانی تکلفات بھی تھے۔ جیسے آج کل ہمارے اندر بھی ہیں، کھانا کھائیں گے؟ نہیں، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، تکلف ہم ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں، پھر شروع بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور بھوک کو اکٹھا نہ کرو۔ اگر بھوک لگی ہے تو ٹھیک ہے، بس کھائیں گے جی، لاؤ۔ عرب کے اندر چلے جائیں، کئی ملکوں میں الحمدللہ ہمارا جانا ہوا دین کی نسبت سے، تو ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ بھوک لگی ہے تو کہتے ہیں جی کھائیں گے، ہم نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ایسا نہ کریں، ہر چیز میں تکلف اختیار کرنا یہ دین کی تعلیم نہیں ہے، یہ عجم سے آئی ہے، عرب سے نہیں آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں نہیں دی۔ تو ایک اللہ والے تھے، وہ اب جا رہے تھے کسی اللہ والے کو ملنے کے لیے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے کوئی ہدیہ تحفہ لے کے جانا چاہیے تھا۔ اب راستے میں کہنے لگے چلو میں راستے سے لکڑیاں خشک چنتا جاؤں گا اور اس کا گٹھا بناؤں گا اور ان کی خدمت میں جا کر پیش کر دوں گا۔ چنانچہ راستے سے وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے گئے اور گٹھا بنایا، جا کر سلام کیا، سلام پیش کرنے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ کے لیے لکڑیوں کا گٹھے کا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ وہ بھی بڑے قدردان تھے، انہوں نے اپنے خادم کو بلایا کہ یہ لکڑیوں کا گٹھا سنبھال کے رکھو، جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے لیے جو غسل کے لیے پانی گرم کیا جائے ان لکڑیوں کو جلا کر کیا جائے، اس لیے کہ ایک ایسے بندے کے جسم کے ساتھ مس کرتی آئی ہیں جس کے روئیں سے اللہ اللہ کی صدا آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو سامنے رکھنا ہے، پھر دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ کی قسم بہار آ جائے گی۔ ہمارے بڑوں نے ایسے ہی زندگی گزاری۔ بانی تبلیغی جماعت اس دور کے بڑے مجدد حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ اتنے سراپا سنت بن چکے تھے، جب ان کا آخری وقت تھا بالکل نحیف کمزور، ایسے بالکل جو ہے پڑے ہوئے تھے، نہ زبان سے بات کر سکتے تھے، نہ پورا جسم کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ تو حضرت کا آخری وقت ہے، پاؤں کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا، تو سب ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اندازہ تو یہ ہو رہا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں موضع اتارو۔ ایک ساتھی آگے بڑھا اور اس نے دائیں پاؤں سے موضع اتارنے لگا، تو حضرت نے اپنا پاؤں کھینچ لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت نے آنکھ سے اشارہ فرمایا، پھر آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ معلوم تو یہی ہو رہا ہے کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ موضع اتارو۔ پھر ساتھی آگے بڑھا، اس نے دائیں پاؤں سے موضع اتارنے لگا، حضرت نے اپنا پاؤں پھر کھینچ لیا۔ اتنے میں حضرت جی مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، حضرت کے اکلوتے فرزند ارجمند، ان سے عرض کیا کہ حضرت کچھ فرما رہے ہیں، آنکھ سے اشارہ پاؤں کی طرف کرتے ہیں، ہم تو یہی سمجھے ہیں کہ حضرت فرما رہے ہیں موضع اتارو، لیکن جب ہم اتارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت اپنا پاؤں مبارک کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرما تو یہی رہے ہیں لیکن تم سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، پہنتے ہوئے دائیں پاؤں سے پہننا سنت ہے اور اتارتے ہوئے بائیں پاؤں سے اتارنا سنت ہے۔ پھر آگے بڑھے اور انہوں نے بائیں پاؤں سے موضع اتارا اور دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، فرمایا مسواک لے کے آؤ، مسواک لے کے آئے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی تھی، مسواک فرمائی اور اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ یاد رکھنا میرے بھائی دوستو، آخری وقت انسان کی زبان پہ وہی کچھ آیا کرتا ہے جو اس کے دل میں ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ساری رات ہم مصلی پہ کھڑے رہیں لیکن وہ اتنا اللہ کو محبوب نہیں جتنے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال یعنی سنتیں اللہ کو محبوب ہیں۔
آپ وسلم کے طریقے اللہ کے محبوب، اللہ کو محبوب ہیں۔ جس جسم اطہر پر کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی، تو کیا خیال ہے اس جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال کتنے خوبصورت ہوں گے اور ان کے اندر کتنی خوشبو ہوگی۔ سنت کی ایک الگ سی خوشبو ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اور آپ نے ظاہری طور پر بھی سنت پر عمل کرنا ہے، اور اس سے مشکل ہے باطنی طور پر سنت پہ عمل کرنا۔ باطنی طور پر کیا ہے؟ ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کروڑہ سنتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کے بارے میں اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتا۔ فرمایا یہ میری سنت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری یہ سنت ہے۔ میرے بھائی دوستو، میں اور آپ، آج ہر بندے کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہے کہ کاش خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار نصیب ہو جائے۔ ہے یا نہیں ہے؟ ہر بندے کی یہ چاہت اور خواہش ہے کہ کاش اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار نصیب ہو جائے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر اپنے دست مبارک سے بھر بھر کر پلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتبے اور مقام کے لحاظ سے کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہجوم عاشقاں میں شامل فرما لے۔ اور یاد رکھنا، یہ تکبر کی وجہ سے انسان خواہشات کی وجہ سے سنت پر عمل نہیں کرتا، اس لیے حائل ہے درمیان میں جو دیوار خواہشات، یہ گر گئی تو سمجھو ملاقات ہو گئی۔ خواہشات کی دیوار اگر گر جائے گی تو پھر اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک قدم ہمارا خواہش پہ ہوگا اور اگلا قدم سنت پہ ہوگا۔ اور بہت ساری چیزوں کا ہم انکار تکبر کی وجہ سے بھی کر دیتے ہیں۔ میں وچوں کدی میں مر جاندی، میں دوہی جہانی تر جاندی، میں نو منج کرتے نکی کر کے کٹ، پھر دوہی خزانے رب دے جیویں چاہے لٹ۔ مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے تے پیارڑے والا بھیس وٹا لویے، جے پک کے توڑ چڑھیے تے مزہ محبوب دل باندھا پالے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آخرت میں بد زبان، بد اخلاق اور متکبر آدمی جو ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ کون؟ بد زبان، بد اخلاق اور متکبر آدمی جو ہوں گے وہ مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان سے نفرت ہوگی۔ کیا ہے؟ مجھے ان سے نفرت ہوگی۔ آج کی اس مجلس میں جو میں اور آپ ہم سب اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کہیں یہ جراثیم، یہ بیماری میرے اندر موجود تو نہیں۔ میرے بھائی دوستو، ہم آج سے ہی یہ نیت کرتے ہیں کہ بد زبانی سے بچیں گے، بد اخلاقی سے بچیں گے، تکبر سے بچیں گے۔ میں اور آپ ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ کل آخرت میں ہمارا کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو۔ میرے بھائی دوستو، ساری زندگی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ برائی، اس کے اندر یہ برائی، کبھی میں نے اپنے آپ کا محاسبہ کیا ہی نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، کاش تم اپنے آپ کو بھی پڑھ لیا کرو۔ اپنے آپ کو پڑھنا میرے بھائی دوستو بڑا مشکل کام ہے۔ بئیں ہمہ ذوق آگہی، خیر پسی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ بئیں ہمہ ذوق آگہی، خیر پسی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ انشاءاللہ میں اور آپ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ، آپ وسلم کے اندر اتنی عاجزی تھی، اگر کوئی مصافحہ کرتا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ کھینچتے جب تک وہ اگلا بندہ چھوڑ نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصافحہ فرماتے تو اس کے چہرے کی طرف پوری توجہ کے ساتھ دیکھتے تھے۔ ہم نے دو انگلیوں سے ملاتے ہیں، دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے اپنائیت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صف میں تشریف فرما ہوتے تو اپنے گھٹنے مبارک دوسروں سے آگے نہ بڑھاتے، آپ پیچھے ہی فرما لیتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تواضع تھی آپ کے اندر کہ اگر بڑی اماں کوئی بات کرتی، بڑے بزرگ کوئی بات کرتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں کو اس کی طرف جھکا لیتے تھے۔ میں اور آپ بھی آج سے ہی یہ نیت کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا؟ اور بس ہم دوسروں کا محاسبہ نہیں کریں گے، محاسبہ اپنا کریں گے۔ یہ اصل چیز یہی ہے
عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ زندگی گزر جاتی ہے اسی چیز میں، کسی وقت بھی مجھے اور آپ کو موت کا بلاوا آ سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیان فرماتے، آپ کی تقریر میں دو چیزیں ضرور ہوتی تھی۔ آپ کے خطبات کے بارے میں پوری تحقیق کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ایک امانت دیانت کے بارے میں، اور امانت دیانت کے مفہوم کو ہم نے ویسے بھی بہت محدود کر دیا ہے، یہ محدود بڑا وسیع مفہوم ہے، اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے، حسن اخلاق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ موت کا تذکرہ فرماتے تھے، اپنے بیان میں، اپنی تقریر میں، کبھی آغاز میں، کبھی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے۔ اس لیے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو تنگدستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا کی رنگینی اور بہاریں ہمیں اپنی طرف بہت کھینچیں گی، کہیں گے جی کوئی بات نہیں، شادی کا موقع ہے، کیا سنت پہ عمل کرنا، چھوڑو سنتوں کو۔ کبھی یہ نہ سوچنا میرے بھائی دوستو، میں نے اور آپ نے مل کے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں، پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ، اس میں میں اور آپ اس بات کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی تابعداری نہیں کریں گے۔ عمل میں کمی ہو جانا وہ ایک فطرت ہے، انسان کے اندر ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن میرے بھائی دوستو مسلمان باغی نہیں ہوتا، وہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ اگر مگر کا لفظ استعمال نہیں کرتا، مسلمان ہو اور یہ کہے کہ یہ ایسا نہیں، وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو زندگی کے وہ خوبصورت ایام اور لمحات ہوتے ہیں جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے پر عمل بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو، نہ بچپن نہ بڑھاپا نہ میری جوانی، وہی چند ساتیں جو یاد دل بر میں گزری، وہی میری زندگانی۔ اصل زندگانی تو وہی ہوتی ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ گزرے۔ مجھے آپ کے وقت کا احساس ہے، لیکن میں حریص بھی ہوں، لالچی ہوں، اس لحاظ سے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ طریقے اور سنتیں بھی بیان کر دی جائیں، جو اصل ہماری اس آج کی پروگرام کا انعقاد کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ محبت اظہار مانگتی ہے، اس کا اظہار کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر بہار آ جائے گی۔ 2 سنتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ بقیہ سنتوں پر بھی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جو چیز بھی دائیں ہاتھ سے لیں دائیں ہاتھ سے پکڑیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے، یہ مشکل تو نہیں ہے۔ دوسرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو خوب سلام کی سنت آج متروک ہوتی جا رہی ہے، اس کا پورا اہتمام کریں، اس سے آپ کی رزق کی وسعتیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں رزق کی بہت تنگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر جایا کرو، گھر والوں کو سلام بھی کیا کرو اور میرے اوپر درود شریف پڑھا کرو، پھر اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھا کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ تھی، پھر حال حوال ضرور پوچھا کرتے تھے، آنے والے پر نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرت عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کھڑے ہو گئے، جگہ نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر ان کی طرف پھینکی، فرمایا عبداللہ اس کو بچھاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بلایا کہ آپ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ جب وہ آپ کے قریب ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس تکیے سے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ نکال کر فرمایا کہ لو اس سے ٹیک لگا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کے اکرام میں تکیہ پیش کرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ کچھ عرصہ گزرا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ اس صحابی کو جس نے کہا تھا میری رزق کی بڑی تنگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب گھر جایا کرو گھر والوں کو سلام کیا کرو، پھر دروشی پڑھا کرو، سورۃ اخلاص پڑھا کرو۔ تو اس سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے کہ میں رشتہ داروں کی بھی خدمت کرتا ہوں، ہمسایوں کی بھی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم دنیا جہان کے سارے وظائف ایک طرف ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے بوسے لیے ہیں، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا، گھر جب جائیں گے سلام کیا کریں گے، دائیں ہاتھ سے لینا دائیں ہاتھ سے دینا۔ ہمارے حضرت جی بہت اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ میں حضرت کو کہ پاؤں دبانے لگا تو بائیں طرف سے شروع کیا، تو حضرت فرمانے لگا کہ بچہ نہیں، دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے، سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ جب روشنی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، جب بندہ جس راستے سے چلتا ہے اس راستے کے ذرات سے بھی واقف ہو جاتا ہے، جس راستے کے پر نہیں چلتا اس کے پہاڑ بھی اس سے اوجھل ہوتے ہیں۔ جب من میں روشنی آتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک سفر میں تھے تو ایک مفتی صاحب بھی حضرت کے ساتھ تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب نماز پڑھاؤ، تو انہوں نے مسلے پہ پہلے بایاں پاؤں رکھا، تو حضرت نے فرمایا مفتی صاحب وہ سمجھ گئے، پیچھے ہٹے، پھر دائیں پہ دایاں پاؤں رکھا، مسلے پہ اب ہم تو خیال ہی نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے، اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یقیناً جن مرحومین کا تذکرہ کیا ہوا ہے، امیر صاحب کا اور ہمارے جو حضرات بزرگ فوت ہوئے ہیں، تو ان کو یہ ضرور آج ان کی روح خوش ہوگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ بھی اس بات کی نیت کر کے جائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ